بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الرجیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PSA ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد ساجد۔ تو آج پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام امام عالی مقام حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج 5واں پروگرام جو ہے وہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہم نے کچھ مہمانوں کو اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہوا ہے، تو میں جناب کا تعارف کروانے سے قبل پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کروں گا۔ تو تلاوت کلام پاک کے لیے میں درخواست کروں گا جناب حافظ انس منظور احمد صاحب، جو کہ دارالعلوم غوثیہ حویلی لکھا کے متعلم ہیں۔ جناب انس منظور صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا جناب حافظ کاوش رضا نوری صاحب سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، نصیباں لیانو دے دیدار ہوندے نے، نصیباں لیانو یار دے دیدار ہوندے نے، او خواباں وچ بھی آ جاندے خواباں وچ بھی آ جاندے جنہاں نال پیار ہوندے نے، نصیباں والیاں نوں یار
حسین ابن علی دسیا لٹا کے گھر دگر سارا حسین ابن علی دسیا لٹا کے گھر دگر سارا رضا یاردی ہووے کدوں انکار ہوندے نے رضا یاردی ہووے کدوں انکار ہوندے نے اور سواری کر نلئی جنوں ملن کندے محمد دے سواری کر نلئی جنوں ملن کندے محمد دے نوابیس نو کہندے نے تینج سردار ہوندے نے نوابیس نو کہندے نے تینج سردار ہوندے نے اور ظہیر و خوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحان دا ظہیر و خوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحان دا جڑے زہرا دے بچیاں دے خدمتگار ہوندے نے جڑے زہرا دے بچیاں دے خدمتگار ہوندے نے نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے ماشاءاللہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دیں انسان کو بیدار تو ہو لینے دیں ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ناظرین پی ایس اے ڈیجیٹل کے زیر اہتمام آج کا ہمارا یہ 5واں پروگرام آپ سماعت کر رہے ہیں آپ لائیو ٹرانسمیشن ہمیں دیکھ رہے ہیں تو حضرت امام عالی مقام اور ان کے دیگر ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مسلم شعراء نے تو اپنے کلام پیش کیے علماء کرام نے اپنے اپنے بیانات کیے لیکن ایک ہندو سکھ جو کہ بہت بڑا شاعر ہے پروفیسر ستنام سنگھ کھمار وہ لکھتے ہیں کہ لکھا ہے آسمان پر فسانہ حسین کا لکھا ہے آسمان پر فسانہ حسین کا سب کا حسین سارا زمانہ حسین کا سب کا حسین سارا زمانہ حسین کا اور آگے لکھتے ہیں کہ کوئی امام کوئی پیغمبر کوئی ولی کوئی امام کوئی پیغمبر کوئی ولی کتنا ہے سر بلند گھرانہ حسین کا کتنا ہے سر بلند گھرانہ حسین کا اور آگے کہتا ہے کہ ہوگی کوئی تو بات کہ صدیوں کے بعد بھی ہوگی کوئی تو بات کہ صدیوں کے بعد بھی جس دل کو دیکھیے ہے دیوانہ حسین کا جس دل کو دیکھیے ہے دیوانہ حسین کا اور ایک ہندو شاعرہ روپ کماری وہ آپ کی شان میں لکھتی ہے کہ بے دین ہوں بے پیر ہوں ہندو ہوں قاتل شبیر نہیں حسین اگر بھارت میں اتارا جاتا یوں چاند محمد کا نہ دھوکے میں مارا جاتا اور نہ بازو قلم ہوتے نہ گنگا کے کنارے غازی کا علم ہوتا
اور ہم پوجا کرتے اس کی صبح و شام، ہندو بھاشا میں بھگوان پکارا جاتا۔ اس کے علاوہ بہت سارے شعراء کرام جو ہیں جن کے مختلف مذاہب سے تعلق ہیں، انہوں نے آپ کی شان میں جو ہیں وہ شاعری کی ہے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں ہمارے علاقہ کے ایک بہت بڑے خوبصورت ثناخوان مصطفیٰ جناب احمد ندیم صاحب۔ میں جناب سے گزارش کروں گا کہ نعت کے 2 اشعار اور منقبت جو ہیں بحضور حضرت امام حسین وہ پیش فرمائیے گا۔ صلی علی نبی جنا صلی علی محمد ماشاء اللہ۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلی علی نبی جنا صلی علی محمد۔ دل میں ہو یاد تیری، واہ 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 واہ، دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو، دل ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، ماشاء اللہ۔ آستانہ پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، آستانہ پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو،
تو بھی تماشائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد کے دیے سارے جواب
ریت پر ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے جناب احمد ندیم صاحب. میں جناب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آج ناظرین ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ہمارے علاقہ کی بہت بڑی علمی ادبی شخصیت اور بہت بڑا ایک گھرانہ جن کا دین اسلام کے فروغ میں عشق مصطفیٰ کے فروغ میں ایک بڑا نام ہے. تو ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی مناظر اعظم پاکستان جناب عبدالعزیز نوری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے جناب طاہر رضا نوری صاحب. میں جناب کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج یہ گفتگو فرمائیں گے کہ یزید کا فسق و فجور اور امام عالی مقام کو بیعت کی دعوت، اس پر ہمارے ناظرین کو یہ بریف کریں گے اور تفصیل سے آگاہ فرمائیں گے. میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ جتنے دوست بھی ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس پروگرام کو جو ہے وہ آگے شیئر کر دیں تاکہ حضرت کا بیان جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے. تو جناب دعوت دوں گا جناب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الذی کانا صدیقا فی تصدیقاتی عادلا فی احکامی غنیا فی اموالی عالیا فی درجاتی فاطما فی تطہیراتی زین العابدین فی عباداتی باقرا فی علم الاولین والآخرین بمعلوماتی
حسنن فی صفاتی شہیدن فی تجلیاتی صادقا فی اقوالی قادما فی جمیع احوالی متمکنا فی مقام خدا جوادا کفہ عند العطا ہادیا الی سبیل النجاہ عسکریا مال وداعت غوث العالمین معینا ملت الدین اشرف الانبیاء والمرسلین محب الفقراء والغرباء والمساکین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہم عن اللغو معرضون قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الثانی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا نبی اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفذ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا وزلته بالسم مختصر صدر محفل جناب عزت مآب عبدالعزیز شخصیت سگے حسین اور آل نبی اولاد علی جناب محترم محمد احمد ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی فی الدارین اور ان کی پوری ٹیم، ان کو میں سلام محبت پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایک نئے انداز کے ساتھ امام علی مقام جگر گوشہ رسول نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسن امام حسین اور آل پاک کا ذکر کرنے کا ایک حسین موقع ہمیں فراہم فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور ہم سب کو حشر کے دن جناب صدیق اکبر کے آقا فاروق اعظم کے مولا ذی النورین کے ماوا حیدر کرار کے ملجا اور سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ کے پیارے ابا جان اور حضرت سیدہ ام کلثوم سیدہ زینب سیدہ رقیہ آپ کے پیارے ابا جان اور حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منورین قمرین منیرین ظاہرین باہرین شریفین کے پیارے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یہ تو ایسا گھرانہ ہے جس کے بارے میں خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ، بے شک اللہ یہ چاہتا ہے، یہ ارادہ فرماتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اہل بیت سے وہ پلیدی کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور انہیں ایسے پاک کرے ایسے صاف کرے جیسے پاک اور صاف کرنے کا حق۔ گویا کہ رب العالمین نے طہارت کا تاج اہل بیت کے سروں پہ سجا دیا، اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا بھی یہ عقیدہ ہے سندن خلفن کہ سارے اہل بیت وہ پاک بھی ہیں اور صاف بھی ہیں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاق کی حدیث مبارکہ ہے کہ اپنے داہنی طرف امام حسن مجتبیٰ کو کھڑا کیا اور اپنے سامنے امام حسین کو کھڑا کیا اور اپنی بغل کے نیچے سیدہ فاطمہ زہرا کو لیا
اور اپنی کمر کے پیچھے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار علی مرتضیٰ کو کھڑا کیا، اور اوپر جو ہے سرکار نے اپنی کالی کملی لی، گویا کہ یہ پنجتن پاک بن گئے نا، سیدہ فاطمہ زہرا، حسن مجتبیٰ، حسین پاک، علی مرتضیٰ اور خود میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات۔ تو سرکار نے دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان کو ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ آج کل کچھ لوگ وہ یہ فرق ڈالتے ہیں اور جہلانہ روش کو قائم رکھتے ہوئے اپنی بات کو منوانے کی اور ٹھونسنے کی قوت کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جی اہل بیت جو ہیں ان کو بعض لوگوں نے گھر والے بنا دیے اور صحابہ کو در والا بنا دیا۔ جب بندے کا جس کے گھر اس کی بیٹی ہو وہ آئے آدمی دروازے پہ تو بندہ کہے جی دروازہ بند ہے تو در والا ہے، لوگ یہ مثالیں دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ گھر والے جو ہے نا ان کو سند میرے مصطفیٰ نے خود عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ، بے شک اپنی چتر کے نیچے سرکار نے لے کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اہل میں نہ والے اور بیت میں نہ گھر، اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، فطہرہم تطہیرا، انہیں ایسے پاک کر جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اور امام حسن رضا آپ فرماتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، سبحان اللہ، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یعنی یہ تو سب گھرانہ ہی نور کا ہے جن کے کانوں میں اذان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، سبحان اللہ، جن کے منہ میں اپنا لعاب ڈال کے گھٹی میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ وہ حسنین کریمین جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ کھیلتے رہے، یہ وہ حسنین کریمین کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف فرما ہوتے تو سرکار اتر کے ان ننھے شہزادوں کو پکڑتے کہیں گر نہ جائیں تو انہیں اپنے رانوں پہ بٹھاتے۔ یہ وہ حسنین کریمین جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو امام حسین پاک آپ کی کمر پہ سوار ہو گئے، تو سرکار نے اب ذہن میں ایک اور سوال بھی آ رہا ہے، کہ ذہن میں یہ سوال آتا ہے نا کہ نماز میں غیر اللہ کا خیال آ جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی نماز ٹوٹ جاتی ہے، معاذ اللہ نبی پاک کا خیال آ جائے تو وہ خیال برا ہو جاتا ہے اور نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب حسین پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمر پہ سوار ہوئے، سرکار سجدے میں تھے، سرکار پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، 3 دفعہ پڑھا تو سرکار کے قلب اطہر میں خیال آیا ہوگا ابھی بھی حسین بیٹھا ہے، تو سرکار پھر جناب سبحان ربی الاعلیٰ 72 تسبیحیں سرکار نے کی، تو خلاق کائنات کو بھی یہ ادا پسند آ گئی، فرمایا اے نبی اگر تو نے 72 تسبیحیں پڑھی ہیں نا تو ہم بھی تیرے اس شہزادے سے 72 تن لیں گے جو میدان کربلا میں شہید ہوں گے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، اگر جناب سائی صاحب اگر نبی کے خیال میں نماز میں حسین آ جائے تو کہ نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی، تو امتی کے خیال میں نماز میں نبی آ جائے تو امتی کی نماز کیسے کھا سکتے؟ بے شک، بے شک، زبردست، بہت ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ان کا خیال آنے کے بغیر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، ان سے محبت ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، اور ایک پنجابی شاعر بھی بولا نا، یہ حسین کی عام نہ ہے، حشر تک آکھے گی دنیا کربلا والا حسین، حشر تک آکھے گی دنیا کربلا والا حسین، دین دبانی تے بنیا لا الہ والا حسین، اور کل 70 قدم دی وتھ آئی رس ریا کسدا لال زہرا دا، کل 70 قدم دی وتھ آئی ریا کسدا لال زہرا دا، ایک قدم بھی خیمیوں بار نہ آیا واہ حوصلہ اون دی ماندا۔
اور تیری بہر نبوت بین والا سخی حسین ذیشان چلیا. جب ہجرت کیا آپ نے نا خطوط آئے تو آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پہ حاضری دی. حضور میری کھیل کا میدان آپ کی گود، حضور میری تربیت گاہ آپ کی گود، حضور مجھے گھٹی دینے والے آپ ہیں. اے میرے آقا آج حسین بچھڑ رہا ہے، مدینہ کو الوداع کر رہا ہے. لے نانا حوالے رب دے تے لمی پئی جدائی، رب ملایا تے آن ملانگے اور امید نہ گائی. اور جالی پھڑ کے عرض کر دی ننی سکینہ کملی والیا چھٹ چلے آئی تیرا ہن شہر مدینہ. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی وجد آیا ہوگا کہ میری امت ہے اور میرے حسین کو یہ ایسے فاسق فاجر لوگ جو کل کے کبوتر باز، اور یہ یزید جو تھا یہ بڑا کبوتر باز تھا، اور یزید جو ہے یہ فاسق بھی تھا فاجر بھی تھا. تاریخ الخلفاء، طبقات ابن سعد، تاریخ دمشق، تاریخ تبری، تاریخ کربلا، ان کا مطالعہ کریں تو یزید جو تھا فاسق بھی تھا فاجر بھی تھا زانی بھی تھا. زنا کو سر عام یہ اجازت دیتا تھا کہ جائز ہے کرو زنا. شرابی بھی تھا، اور اللہ کریم نے جو آباز بھی تھا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان. یہ جوا، یہ پانسے، یہ بہت پانسے، یہ کھیلنا، یہ شراب نوشی، یہ برے کام ہیں. اور پھر یزید جو تھا ان سارے کارناموں میں صف اول میں تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے علل اعلان کہا کہ ماں کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے، بیٹی کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے، خالہ کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے، پھپھو کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے، دادی کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے. تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں تو پہلے ہی ارشاد فرمایا تھا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم الی آخرہ. فرمایا کہ میں نے تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری پھپھیاں، دیگر جو ہیں عزیز و قارب جن جن کو میں نے حرام کیا ہے میں نے لسٹ عطا فرما دی ہے، اور ان کے علاوہ تمام رشتے تم پر جائز ہیں. تو یزید نے قرآن پاک کے قانون اور لا کو توڑا. تو بھلا اتنا گندے ذہن والا اور بدماش اور غنڈہ قسم کا انسان جو تھا، جس 61 صدی سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی. آپ نے فرمایا یا اللہ وہ غنڈوں کا دور آئے گا اور بچوں کا دور آئے گا اور لونڈوں کا دور آئے گا، اللہ مجھے اس دور سے پناہ عطا فرما. یہ وہ 61 ہجری ہے جب امام حسین پاک کا قتل ہوا، آپ شہید ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں مدینہ شریف میں تھا، سن 61 ہجری تھی، جمعے کا دن تھا. عشاء کی نماز کے بعد جب میں سویا تو میرے خواب میں سرکار مدینہ جلوہ گر ہوئے. 10 محرم کا دن تھا، اور کس انداز کے ساتھ آئے. سرکار کی زلفوں میں گرد ہے، داڑھی شریف میں گرد مبارک ہے، ہاتھ میں بوتل ہے اور بوتل میں لہو ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں. تو میں نے پوچھا کملی والے مازاغ البصر کی آنکھوں والے پیارے آقا اس انداز میں رات کے پچھلے پار آپ کا کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ سرکار رو رہے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا. عبداللہ ابن عباس تجھے یہ نہیں پتا کہ آج میرے حسین اور اس کی آل کو شہید کیا گیا ہے؟ میں تو آج صبح سے ہی میدان کربلا میں جلوہ گر تھا، اور اپنی آل اور حسین کا خون چن چن کے میں اپنے پوروں کے ساتھ اس بوتل میں جمع کرتا رہا ہوں. یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرف سے حمایت جو تھی وہ حسین پاک کے ساتھ تھی، اور یہی مدد کا سلسلہ ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں نا حسین پاک کو نانا نہ بچا سکا، علی یہ مرتضیٰ نہ بچا سکے. کم بختو اپنی زبان کو بند کرو، تالے لگاؤ زبان پہ. نانا وہ تھا جو صبح سے میدان کربلا میں موجود تھا اور یہی دعا کرتا رہا اللہ میرا حسین جو ہے وہ حق کی لائن پر قائم و دائم رکھے. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اس کے جو ہیں قدم ثابت رہیں. دیکھیں یہ ہماری فوجیں بارڈر پہ کھڑی ہیں، حالات جیسے بھی ہوں، سردی ہو، گرمی ہو، خزاں ہو، بہار ہو، انہوں نے پہرا دینا ہی دینا ہے، اپنی جو ہے ڈیوٹی کو سنبھالنا ہی سنبھالنا ہے. لیکن اگر وہ ہتھیار پھینک دیں اور کہیں اللہ تو مدد کر، تو جان
تیرا کام جانے؟ یہ ڈیوٹی نہیں ہے. کھڑا ہونا ان کا کام ہے، سردی ہو، گرمی ہو، خزاں ہو، ہوائیں ہو، گرم ہوائیں ہو، کھڑا ہونا، دن ہو رات ہو، کھڑا ان کا مدد فرمانا میرے رب کا کام ہے. اسی طرح حسین پاک میدان کربلا میں جانا تمہارا کام ہے. علی اکبر کی جواں سالہ جو ہے پود اور جوانی والا وہ بیٹا، اس کو لے جانا تیرا کام ہے. ننھا بچہ شیر خوار علی اصغر کو لے کر جانا تیرا کام ہے. اون محمد عباس علم بردار اپنا پورا کنبہ لے کے جانا تیرا کام ہے. اور وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ، اور ثابت قدم رہنا تیرا کام ہے. تب میں اللہ مدد کروں گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ. اور مجھے یہ بتائیں، حسین ثابت قدم رہے یا حق کی لائن سے تلکے؟ حسین تو ثابت قدم رہے، قائم اور دائم رہے، پیچھے نہیں ہٹے. حق کی لائن سے آپ پھسلے نہیں، آپ قائم و دائم رہے. کیوں؟ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یاد آ تیری، پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور یہ حسین پاک کو یزید نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ پہ بیٹھ کر، آپ نے فرمایا میری رگوں میں خون محمدی ہے، میں ایسے آدمی کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں جو بے نماز ہو، جو زانی ہو، جو شرابی ہو، جو ماں اور بیٹی اور بہن کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا ہو. میں ایسے کے ساتھ جو شریعت کی حدوں کو توڑے، یہ پیران پیر کا فیصلہ ہے، جو شریعت کی حدوں کو توڑے وہ خلیفہ ہونے کے قابل نہیں. ہم اسے پیر کیسے مان لیں؟ بھیا پیر وہی ہے. اور یوم عاشورہ کا آغاز علی اکبر کی اذان سے ہوا اور انتہا امام حسین کے سجدے پہ. فرمایا یہ میری شہادت سے یہ درس ملا، آ گیا لڑائی میں جب عین وقت نماز. علامہ اقبال بولے نا، آ گیا لڑائی میں جب عین وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اور حفیظ جلندری بھی کہتے ہیں نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. لیکن میرے والد گرامی شیخ الحدیث مفتی احمد رضا صاحب نوری آپ فرماتے ہیں کہ شعر تو اپنی جگہ ٹھیک ہے نا، لیکن اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد. یعنی نہ ہی کوئی دوسرا امام حسین جیسا آئے گا، نہ ہی میدان کربلا سجے گا. اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد. اللہ غنی. یہ یزید جو تھا یہ اتنا فاسق و فاجر تھا، یہ کہنے لگا کہ پورے جہان کے جو ہے نا رزق کے، مال و دولت کے میں انبار لگا دوں گا، میرے ہاتھ پہ جو ہے نا سیدہ فاطمہ زہرا علی مرتضیٰ کا شہزادہ بیعت کر لے، یعنی مجھے ووٹ ڈال دے. یہ بات ہے پرچی کی. آج لوگ کہتے ہیں نا جی دھڑے بازی آگے برادری کا کام ہے. جی پرچی ہے نا، یہ پرچی ایمان ہے. یہ پرچی کیا ہے؟ ایمان ہے. یہ دیکھنا ہے کہ جس کو میں ووٹ ڈال رہا ہوں وہ ایماندار ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، زانی ہے، شرابی ہے، دیندار ہے، کون ہے، کیسا ہے. صرف ووٹ اور پرچی کی بات نہیں ہے، یہ ایمان کا فیصلہ ہے. اللہ غنی. تو مومن کی شان کیا ہے؟ وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. مومن جو ہے وہ بری باتوں سے منہ پھیرتا ہے. مومن بری باتوں سے منہ پھیرتا ہے. تو امام حسین پاک نے ان بری باتوں سے منہ پھیر لیا. یزید نے اپنی فوج بلا کر قصہ مختصر چمنستان نبوی کی یہ ننھی کلیاں کاٹ کاٹ کے لاشوں کے ڈھیر لگا دی. لیکن بیویوں کا پردہ بھی سلامت رہا. سبحان اللہ. آج کل کچھ ذاکر اور ایسے لوگ جو ہیں کم عقل، وہ مجالس میں پڑھتے ہیں جی بیویوں کے پردے کھل گئے. نہ آسمان نہ گر جاتا، زمین نہ پھٹ جاتی، کوئی آفت نہ آ جاتی. پردے سلامت رہے، پردے سلامت رہے. ایک امام زین العابدین بچے، ادھر انہوں نے شامیانے بجا دی. یہ ہماری فتح ہو گئی. حقیقت میں فتح کس کی ہے؟ حسین. حشر تک آکھے کی دنیا کربلا والا حسین. آج بھی گھر گھر حسین نام کے بچے ہیں. یزید نام کا کوئی آپ کو نہیں ملے گا. مٹ گئے وہ. اللہ غنی. امام زین العابدین صرف بچے.
ادھر ان کے جلوس جا رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ تو امام ظاہری پاک نے دیکھا نا، آپ کہنے لگے حضور کائنات کے والی کے لخت جگر اور خون رسول، اور یہ مشکل وقت میں آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے ایسے ہاتھ کیے، ہتھ گھڑیاں ٹوٹ گئیں، پاؤں اوپر کیے تو بیڑیاں نکل گئیں۔ آپ مسکرانے لگے، آپ نے کہا راضی، ہم تو صرف خدا کی رضا پہ راضی ہیں، طاقت ہندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضا ہی کچھ۔ یعنی مطلب کیا فرما، طاقت تھی لیکن ہم نے زور نہیں لگایا، کیوں؟ ہم اس خدا کی رضا پہ راضی ہیں۔ یہ تھا، یہ ایک بلا سوچ ہے کہ امام حسین جو ہے، کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں ایک بوند قطرے کو ترستے گئے، ترستے نہ گئے، پانی تو لہریں مار رہا تھا فرات کا کہ اگر ہمیں حکم ہو جائے تو میں سارے دریا کا رخ ادھر بہا دوں، لیکن حسین پاک نے کہا میں اس کی رضا پہ راضی ہوں، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ والا جس کا نانا جو ہے وہ ساقی کوثر ہو، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سائی صاحب آپ جو کچھ کھا رہے ہیں، مدینہ طیبہ بھی گئے ہیں، کتنا لنگر ہے، بہت وہ غلاموں کو اتنا دیتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو پوچھنا چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ ہمارے نبی پھر نواسوں کو کیوں نہیں دیتے بھائی؟ ٹھنڈا ٹھنڈا ہمارا تو عقیدہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے وہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے وہ ہیں، رب ہے معطی وہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے وہ ہیں۔ وہ ساقی کوثر ہیں، وہ تو اپنے ہاتھوں سے کٹورے بھر بھر کے غلاموں کو پلائیں گے۔ جب غلام میزان پہ دیکھیں گے تو سرکار فرمائیں گے میں آیا، حوض کوثر پہ جائیں گے تو فرمائے میں آیا۔ یہ تو میرے سرکار کی شان کریمی ہے نا، رب العالمین نے آپ کو مرتبہ اور شان اور مقام اور عزت اور رفعت سے نوازا ہے۔ اللہ غنی۔ حسین پاک ترستے نہیں گئے، بلکہ حسین پاک نے پانی کو قبول نہ کیا۔ آپ نے فرمایا طاقت بھی ہے لیکن ہم زور نہیں لگائیں گے، کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ہم اس خدا کی رضا پہ راضی ہیں، اور یہ اللہ والوں کا شعار ہے، جس مرضی میں خدا راضی اس مرضی میں اس کے یہ پیارے بندے راضی۔ تو حسین پاک کا سر انور بھی کاٹا گیا، اور پھر جناب دمشق کے بازاروں میں لے کے انہوں نے شامیانے بجائے۔ ادھر امام زین العابدین، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا بھی نگ جو ہیں وہ اپنے گن لیں، ہم گنتی میں کتنے ہیں۔ اچانک جو ہے نا ایک جگہ پہ امام حسین پاک کا سر انور جو تھا وہ رک گیا، اور یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، جس کو وہ مٹانا چاہتے تھے اب اپنے ہی ہاتھوں سے بلند کر رہے ہیں۔ یعنی مطلب کیا؟ خون رسول بتا رہا ہے میں کٹ کے بھی سب سے اونچا ہوں، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ الا۔ آپ نے فرمایا بھی سارو گنتی کرو۔ جب گنتی کی گئی، اچانک جب سر انور رکا، نیزہ جو تھا وہ زمین میں چلا گیا، حسین پاک کا سر انور رک گیا۔ جب رکا، امام زین العابدین سے انہوں نے دریافت کیا وجہ کیا ہے، جانتے تھے یہ خانوادہ رسول ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا بھی گنتی کرو، کہیں کو پیچھے تو نہیں رہ گیا، واہ واہ واہ، گنتی کرو کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا۔ جب گنتی کی گئی نا تو سیدہ سکینہ نہیں، وہ پیچھے یہ بھوکھی اور پیاسی ننھی شہزادی اور ننھی کلی چمنستان میں ہوئی تھی، وہ منہ کے بل گری ہوئی تھی۔ آپ نے اسے تھاما اور فرما رہے تھے صرف گری نہیں ہے، نیچے تو تھا نا جسم، وہ بھی حسین سفیلہ پال کر۔ بچی نے پکارا میدان میں، دمشق کے بازاروں میں، یا آباتی، اے میرے ابا تم کہاں ہو اور میں کہاں ہوں۔ یہی حاضر و ناظر ہے جس کا نواسا جو ہے دھڑ کربلا میں ہے، وہ دمشق کے بازاروں میں بھی آ کے ملاقات کر سکتا ہے، اور اس کا نانا جو ہے وہ بھی ہر مومن کی قبر میں جلوہ گری فرما سکتا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ لوگ بڑے بڑے جلوس دیکھنے والے کھڑے ہیں، اور مولا علی فرماتے ہیں دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک جو مشکل میں ساتھ چھوڑ جائے، اور ایک وہ چہرہ جو مشکل میں ساتھ دے دے۔ ایک عورت آئی
اس نے کہا تمہیں کچھ چاہیے؟ آپ نے فرمایا پانی پلا دے۔ اس نے ایک پیالہ بھرا دودھ کا اور دودھ پلایا۔ جب دودھ دیا نا، امام زین العابدین نے دودھ پیا اور دودھ میں بھی شہد ڈالا ہوا تھا۔ توجہ ذرا، دودھ میں بھی شہد ڈالا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا بھائی اتنے لوگ ہمیں تیر مار رہے ہیں اور بیڑیاں ہتکڑیاں لگا رہے ہیں، یہ کون ہے بھائی جو ہمیں دودھ پلا رہی ہے؟ اس نے جب دودھ پلایا نا، دودھ پلاتے ہی اس نے چند کھجوریں نکالی اور کھجوروں کا تحفہ بھی پیش کیا۔ کھجوروں کا تحفہ بھی پیش کیا۔ آپ نے کھجوریں لی اور کھا لی۔ اب آپ نے فرمایا، بندہ غور کرتا ہے نا یہ کون ہے، ایسے وقت میں ہمیں تو پانی بھی نہیں مل رہا اور یہ کھجوریں اور جناب دودھ پیش کر رہی ہے اور وہ بھی شہد والی۔ آپ نے جب غور سے دیکھا نا، فرمایا تم کون ہو؟ اب وہ مائی رونے لگ گئی اور بڑھیا وہ کہنے لگی میں جوانی میں سیدہ فاطمہ زہرا کی غلام تھی، لوڑی تھی آپ کے گھر میں کام کرتی تھی۔ جب میرے ایام آخر پہ پہنچے، میں نے جانا تھا، آخر جانا ہی ہوتا ہے نا، ہر ایک وقت تو ختم ہونا ہی ہے نا، میں نے جانا تھا، میں نے چھٹی لی، میں نے کہا سیدہ طیبہ مجھے کچھ وصیت فرما دو۔ آپ نے فرمایا لوٹا پھوٹا قافلہ کبھی تیرے گھر کے دروازے کے باہر سے گزرے نا، تو انہیں دودھ بھی پلا دینا اور یہ کھجوریں بھی کھلا دینا۔ واہ واہ واہ، اول و آخر سب کچھ جانو، دیکھے بڑی دو قریب، یہ اس کی لخت جگر کا کمال ہے اور اس کے ابا جی خود مصطفیٰ کی کتنی شان ہے۔ اللہ غنی، یہ وہ حسین پاک سر انور جا رہا ہے، پھر بھی آپ کے سر انور سے قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ دیکھیے یہ بھی یزید کا ظلم ہے نا، اس نے اپنے فوجیوں سے کہا نا سر کاٹ دیں، نیزے پہ لے جا رہے ہیں اور سر انور سے قرآن کی آواز آ رہی ہے اور کربل دے کاری بانگو پردہ قرآن کوئی کسے تو لیا ان مولا امتحان کوئی۔ آپ نے فرمایا نا ایک آدمی جو تھا وہ دکان میں پڑھ رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا اصحاب کہف والے دقیانوسی بادشاہ سے ڈر گئے اور انہوں نے غار میں پناہ لے لی۔ تو حسین پاک کے کانوں میں جب یہ قرآن پاک کی آواز پہنچی تو آپ نے فرمایا ان قتلی و حملی اعجب منہ، میرا قتل ہونا اور نیزے پہ اٹھایا جانا، میرا قتل ہونا اور سر انور کو اٹھایا جانا اور بازاروں میں گھمایا جانا، یہ اس سے بھی زیادہ اہم میں کردار ادا کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ تو بادشاہ سے ڈر گئے اور غار میں انہوں نے پناہ لے لی، لیکن حسین ڈرا نہیں ہے، اپنے سارے کنبے کو لے کے میدان کربلا میں آ گیا اور تن اور من اور دھن کی بازی لگا دی ہے، لیکن نانا جی مصطفیٰ کے دین پہ میں نے آنچ نہیں آنے دی۔ اس لیے فرمایا نا خواجہ بزرگ میری نے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین۔ اللہ غنی، یہ امام حسین پاک ساری بات کا جو ہے خلاصہ اور لب لباب اور مرکزی خیال وہ یہ ہے اور نچوڑ گفتگو کا کہ آپ نے یزید کے ہاتھوں پہ بیعت اس لیے نہ کی کہ وہ فاسق و فاجر بھی تھا، زانی بھی تھا، شرابی بھی تھا، طرح طرح کی عیوبات اس میں پائے جاتے ہیں۔ اور ایک اور میں بتا دوں آپ کو، صرف یزید نے چمنستان مصطفی کی ان کلیوں کو نہیں کاٹا، پھر اس کے بعد اس نے حملہ کیا بیت اللہ شریف، بیت اللہ پہ حملہ کیا اور خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگا دی، خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگا دی۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے جو اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی دی تھی نا، تو دمبا جو جنت سے آیا تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس دمبے کے سینگ لگے ہوئے تھے کواڑے خانہ کعبہ کے، ان کو بھی جلا دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے تریبے کے خانہ کعبہ کے دروازے کو جلا دیا گیا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور اس کے بعد اس نے رخ کیا مدینہ طیبہ کا۔ مدینہ طیبہ میں 3 دن تک اذان جماعت معطل کر دی گئی، اذان بھی ختم اور جماعت بھی ختم، نہ اذان ہے نہ اقامت ہے نہ جماعت ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔
اور حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں میں چھپا ہوا تھا مسجد میں ایک کونے پہ، خدا کی عزت کی قسم ہر اذان کی آواز بھی گنبد خضرا سے آتی تھی، ہر جماعت کی آواز بھی گنبد خضرا سے آتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے محبوب تو غلاموں کی سننے والے ہیں نا، کیا آپ کو اتنی خبر نہ تھی کہ اذان بند ہو چکی؟ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب اذان کی آواز آئی تو ایک مسئلہ اور بھی سمجھ میں آیا نا کہ نبی مختار کل بھی ہے اور زندہ بھی ہے اور حالات کو جانتا بھی ہے، بے شک، اور نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ اللہ غنی۔ پھر اس نے کیا کیا کہ گھوڑوں کو مسجد نبی میں باندھ دیا گیا، گھوڑوں کو مسجد نبی میں باندھا۔ اور یہ بھی تاریخ میں ہے، اور یہ تو حدیث پاک ہے نا مشکات شریف کی، حضرت سعید بن مسیب چھپے ہوئے تھے تو آپ نے اقامت اور اذان کی آواز بھی گنبد خضرا سے سنی۔ اور تاریخ میں یہ بھی آتا ہے جب گھوڑوں کو باندھا گیا تو اس کے گھوڑے جو ہیں وہ لید اور پیشاب کرتے رہے، وہ ممبر رسول پہ پڑتی تھی جہاں اللہ کے محبوب بیٹھا کرتے تھے۔ اور جناب سائی صاحب بہت عجیب ترین بات ہے کہ جس محبوب نے ارشاد فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں ممبری علی الحوض، یہ میرا جو ممبر ہے نا، یہ جنت سدرۃ المنتہا سے جو پار ہے نا، اس میں جو میرا حوض کوثر ہے نا، اس کے چاروں پائے جو ہیں وہ اس حوض کوثر میں گڑے ہوئے ہیں۔ یعنی بیٹھے مدینہ طیبہ میں ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پرواز کتنی ہے سرکار کی؟ عرش اولا تک۔ معلوم یہ ہوا نا، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ بھی جاری ہے حکومت تیری، اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ یعنی بات یہ ہے کہ مسند تو مدینہ طیبہ میں تھی، لیکن سرکار کا فرمان کیا ہے؟ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی والی زبان کیا ہی نہیں۔ سرکار نے پیارے پیارے لب کھولے، سرکار نے ارشاد فرمایا یہ میرا ممبر جو ہے نا، یہ حوض کوثر کے اوپر رکھا ہوا ہے جنت میں، اس پیارے ممبر کے اوپر اگر پیشاب اور لید ہو تو وہ بھی گھوڑوں کی ہو، اس سے پڑھ کر کوئی اور جو ہے بات نہیں ہوگی کہ اتنا بڑا ظالم انسان ہے۔ پھر جب حسین پاک کے سر انور کو اس کے دربار میں رکھا گیا نا، ایک بزرگ صحابی فرماتے ہیں کہ اس نے حسین پاک کے ہونٹوں پہ چھڑیاں ماری، حسین پاک کے ہونٹوں پہ چھڑیاں ماری۔ تو وہ صحابی کہنے لگے، بزرگ صحابی تھے، وہ کہنے لگے کہ غالباً حضرت سلمان فارسی، وہ کہنے لگے کہ یزید خبردار، ان ہونٹوں پہ ہونٹ رکھتے ہوئے میں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حسین پاک کو چومتے بھی تھے اور سونگھتے بھی تھے، حسن مجتبیٰ کو چومتے بھی تھے اور سونگھتے بھی تھے۔ یا رسول اللہ، چومتا تو ہر کوئی ہے، فرمایا سونگھتا کوئی کوئی۔ اللہ کے محبوب سونگھنے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہ میرے جنتی پھول ہیں، میں ان کو سونگھتا ہوں مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور ایک اور بات کر دوں، اپنا مال تو ہر بندہ دے سکتا ہے، لیکن اپنا کمال جو ہے وہ ٹرانسفر کوئی بھی کرتا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، جنہوں نے جا وہ حشمت اور جرت تو طاقت وہ امام حسن اور حسین پاک کو ٹرانسفر کر دی۔ فرمایا مال تو ہماری وراثت نہیں ہے، کائنات تو ہماری ہے نا، لیکن میں مصطفیٰ دنیا سے جا رہا ہوں، تمہیں اپنا کمال بھی دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ علیہ۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ اے نبی تیری آل کو، تیرے گھر والوں کو ہم نے ہر عیب سے پاک کر دیا ہے، ہر پلیدی سے پاک کر دیا ہے۔ اور ان کی محبت کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے اخذ بید الحسن والحسین۔ آخر پہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا اور فرمایا من احبنی۔ یہاں پنجتن پاک کا مسئلہ بھی کھل کے واضح ہو جائے گا
لوگ کہتے ہیں نا جی پنجتن پاک یہ سنی اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہیں. ساجد صاحب بھی عاشق مزاج آدمی ہے تو میں بھی ذرا ڈیپلی بیان کر رہا ہوں. من احبنی، سرکار نے ارشاد فرمایا جو مجھ سے محبت کرے. وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، یہ پاکستان سوشل ایسوسی ایشن یہ شہدائے کربلا کو کیوں نہ سلام پیش کرے. سرکار نے ارشاد فرمایا من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے. وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور ان دو شہزادوں سے محبت کرے. یا للحسن والحسین، حسن اور حسین سے محبت کرے. پہلے سرکار کی ذات، اب دونوں شہزادوں کی ذات. کتنے ہو گئے؟ 3. سرکار نے ارشاد فرمایا وَأَبَاهُمَا، جو ان کے ابا جی علی مرتضیٰ سے پیار کرے. 4 ہو گئے. اب سرکار نے 5ویں مہر لگائی اور پنجتن پاک ثابت کر دی حدیث رسول سے. فرمایا وَأُمَّهُمَا، جو ان کی امی جان سیدہ فاطمہ زہرا سے محبت کرے. اللہ اسے خالی نہ رکھنا. کان معی فی درجتی یوم القیامہ، حشر کا دن ہو اور وہ میرے درجے میں ہو، وہ میرے درجے میں ہو. یہ بھی بات بڑی سمجھنے والی ہے. سرکار کا درجہ کسی کو مل سکتا نہیں. کافی عرصہ پہلے میں فقیر والی بیان پہ گیا تو ایک اپ ٹو ڈیٹ نوجوان کھڑا ہوا تو اس نے کہا جی سرکار کا درجہ کسی کو مل سکتا ہے؟ میں نے حدیث پاک کوٹ کی. میں نے کہا سرکار کا درجہ کسی کو نہیں مل سکتا. ہمارے ملک کا پرائم منسٹر کون ہے؟ کہنے لگا جی مشرف صاحب ہیں. میں نے کہا جی وہ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں یا عالی شان ان کا پرائم منسٹر ہاؤس ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس ہے؟ جی پریزیڈنٹ ہاؤس ان کا عالی شان. اکیلے رہتے ہیں یا نوکر چاکر بھی ساتھ رہتے ہیں؟ جی نوکر ملازم بھی ساتھ رہتے ہیں. میں نے کہا بس سمجھ جا، صدر رہتا ہے صدر بن کے، نوکر رہتا ہے نوکر بن کے. اہل بیت کا عالی شان محل ہوگا، سرکار کا گھر ہوگا جنت میں، وہ ہمیں در ہوگا، وہ در ملے گا. سرکار اور اہل بیت اس گھر میں شہنشاہ اور بادشاہ بن کے رہیں گے، ختم نبوت کے بادشاہ بن کے رہیں گے، اور ان کی آل بادشاہ بن کے رہے گی، ازواج و بنات بادشاہ بن کے رہیں گی، اور غلام جو ہیں وہ بھی اس محل میں رہیں گی، ان کے نوکر اور غلام. یعنی ان سے محبت جو کرے گا وہ کبھی بھی خالی نہیں جائے گا. فرمایا حسین لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، تیرا جسم میرا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت. انت منی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی مرتضیٰ کو فرمایا انت منی، علی تو مجھ سے ہے، وانا منہ، اور میں تجھ سے ہوں. ان علی منی وانا منہ وعلی ولی لکل مومن. فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. کیا مطلب؟ جس وقت میں مصطفیٰ بحیثیت کمال و جمال ظاہر ہوتا ہوں علی مرتضیٰ سے ہوتا ہوں. جس نے میرا کمال دیکھنا ہو علی کو دیکھے، جس نے میرا جمال دیکھنا ہو علی کو دیکھے. اور سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. یعنی حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن پاک، ان دو شہزادوں کو اکٹھا کر دیا جاتا تو ان دونوں شہزادوں سے تصویر مصطفیٰ جھلک کے لگا. اور یہ ماہ مقدس اور آج کا ہمارا مل بیٹھنا، اور آخر پر سامعین حاضرین ناظرین کو میں یہی سبق دوں گا کہ کائنات کے پیر تھے امام حسین، لیکن انہوں نے سجدے میں سر کٹایا. مطلب کیا ہے کہ نماز پڑھیں، 5 گانا نماز کی ادائیگی کریں، اور ساتھ ساتھ اصال ثواب بھی امام حسین سفیر اقبال کو کریں. انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب کرے. ناظرین یہ تھے حضرت علامہ مولانا محمد طاہر رضا نوری صاحب، جو کہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. بڑے خوبصورت انداز میں امام علی مقام، ان کے اہل خانہ، ان کے رفقائے کار کو اپنے خوبصورت انداز میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. تو انشاءاللہ تعالی کل اسی وقت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت علامہ مولانا طاہر نوری صاحب اشرفی. وہ آپ سے مخاطب ہوں گے. اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو کل تک کے لیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.